میں شاہ عبد الطیف بھٹائی کے 282ویں عرس پہ میں ویلکم کرتا ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کو، جو ہمارے دعوت پہ بلوچستان سے شاہ عبد الطیف بھٹائی کی اس دھرتی پہ وہ آئے ہیں اپنے وزراء کے ساتھ، جن میں ظہور بلیدی صاحب ہیں، صادق عمرانی صاحب ہیں اور دشتی صاحب ساتھ ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ شاہ لطیف نے ہمیشہ پیار کا، امن کا، بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، اور شاہ عبد الطیف کی شاعری پورے خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں، بلکہ بر صغیر میں آپ دیکھیں کہ شیکسپیئر کو یا بڑے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کبھی عورت کو کبھی بھی اپنی اسٹوریوں کا ہیرو نہیں بنایا۔ شاہ عبد الطیف بھٹائی نے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سسی کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ ماروی کو انہوں نے بنایا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق کی انہوں نے بات کی ہے، اور وہیں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پانی پہ بات کی ہے، انہوں نے کھیتوں کی بات کی ہے، انہوں نے بھائی چارے کی بات کی ہے، اور ہمیشہ امن اور پیار کا پیغام دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل کنڈی صاحب یہاں پہ آئے تھے، گورنر کے پی کے، آج ہمارے جو پروگرامز ہیں یہاں پہ سیکنڈ ڈے پہ چیف گیسٹ ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، وہ یہاں پہ آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ادبی کانفرنس ہے اور ہماری کلچر ڈپارٹمنٹ کے کتاب شائع ہوتے ہیں، ان کی رونمائی ہے، تو ہم نے سی ایم بلوچستان صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور یہاں پہ شاہ عبد الطیف بھٹائی کے جو عرس ہے ان کی تقریب میں ہمارے ساتھ شریک کریں۔ یہ تقریبیں آج سے نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم سے بھی پہلے کی چل رہی ہیں، مگر بھٹو صاحب نے ادھر بہت بڑا کام کیا۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کلچرل سینٹر، ادھر بہت بڑے ہالز انہوں نے یہاں پہ دیے، تو وہ ہمیشہ وہ چاہتے تھے کہ پورے پاکستان، پورے خطے میں ایک امن کی فضا ہو۔ سندھ کی دھرتی بلوچستان والوں کو اپنا مانتی ہے، ہمیشہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے لوگ ہمیشہ بلوچستان جاتے تھے رہنے کے لیے 2 مہینے، کیونکہ ہمارے بڑوں کا بھی گھر وہاں تھا، اور جب سردیاں زیادہ پڑتی تھی تو بلوچستان کے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں، اور خصوصاً سندھ میں رہنے والے کافی قبائل جو ہیں وہ بلوچ ہیں، اور یہاں پہ آپ سمجھیں کہ اس ملک میں پورے میں چاہے سندھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو سندھ ویلکم کرتا ہے اور سب کو ویلکم کرتا ہے۔ تو میں لہٰذا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میڈیا شاہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سندھ حکومت کا، بالخصوص وزیر اعلیٰ سندھ اور جناب کلچر منسٹر شاہ صاحب کا، ذوالفقار شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ مجھے موقع دیا کہ میں اس دھرتی پہ قدم رکھوں جو دھرتی امن کی دھرتی ہے، جو دھرتی صوفیاء اکرام کی دھرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ دھرتی جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی رانی کی دھرتی ہے، اور ہمیشہ سندھ سے امن کی خوشبوئیں جو ہیں وہ باقی پاکستان میں پھیلتی آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ آج جس ہم عرس پہ اکٹھے ہوئے ہیں شاہ عبد الطیف بھٹائی صاحب کا، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی امن، بھائی چارہ، محبت، فیتھ ہارمنی، اس کے لیے جس انداز میں انہوں نے اپنی صوفیانہ کلام کے ذریعے نہ صرف ہمارے سندھ کے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں میں ان کو ایک بہت احترام، عزت اور عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے لیے یہ بات باعث افتخار بھی ہے، باعث اعزاز بھی ہے کہ آج میں یہاں پر موجود ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان، کیونکہ یہ 14 اگست جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مارکہ حق ہے، آج پوری پاکستانی قوم اس مارکہ حق کی جو ہے وہ سیلیبریشن کر رہی ہے۔ تو ان سیلیبریشنز کو اگر سامنے آپ دیکھیں تو میں کل کوئٹہ میں بھی ایک فنکشن کر رہا تھا، وہاں سے آیا ہوں، تو پورے پاکستان سے مارکہ حق کی جو جیت ہے اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس جشن کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آزاد قومیں ہیں، یہ جو ہمیں آزادی نصیب ہوئی ہے، اس آزادی میں ہمارے بزرگان دین کا ایک بہت بڑا کردار تھا، بہت بڑا کردار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مہینے میں یہاں پر آنا اور عرس اٹینڈ کرنا، اور شاہ عبد الطیف بھٹائی صاحب کے جو ان کا کام تھا اس کو نہ صرف سراہنا بلکہ اس میں آگاہی حاصل کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بسا اوقات آپ کو اتنی آگاہی نہیں ہوتی ہے جتنی میں نے کل رات سے پھر اسٹڈی کرنا شروع کی شاہ عبد الطیف بھٹائی کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت زیادہ
پیار، بہت چاشنی، بہت امن کی بات جو ہے وہ ان سے ملی، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے یہ جو ہارمنی ہے اس کو، اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو بزرگان دین ہیں وہ آج بھی پاکستان کی خدمت اس صورت میں کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کے ہر علاقے سے، ہر کونے سے کوئی نہ کوئی شخص یہاں پر موجود ہوتا ہے، اور وہ یہاں آ کر امن اور محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ پاکستان کو آج بھائی چارے کی ضرورت ہے، پاکستان کو آج امن کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو آپ کو ایک خاص قسم کی پکچر پینٹ کی جاتی ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں، وہ ایسی بلیک بھی نہیں ہے کہ صورتحال اتنی خراب بھی نہیں ہے، لیکن یقیناً وہاں پر مسائل ہیں اور وہاں کی اپنی ڈائنامکس ہیں اور اپنی فیجولیٹیز ہیں، اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں آپ کو کبھی کبھار ایک رائز نظر آتی ہے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پہلے شخص تھے جنہوں نے اس دہشت گردی کو سمجھا، جنہوں نے سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ یہ جو وہ لوگ ہیں جو قوم پرستی کے نام پر معصوم لوگوں کو ورغلا کر وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کی سیاست پاکستان میں پروموٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ قوم پرستہ سیاست ہے، چاہے وہ فیڈریشن کی سیاست کریں۔ آج جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ملک کی واحد وفاقی جماعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اور بلاول بھٹو صاحب کے جیالیاں آپ کو پاکستان کے ہر کونے میں ملیں گے۔ یہ اعزاز صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ چاروں صوبوں کو اکٹھا رکھنا تھا، اور آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی قیادت میں جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر اس دہشت گردی کے ناسور کو سمجھ کے سامنے سے آ کے اس کو چیلنج کیا ہے، بلکہ جو لوگ ریاست کے ساتھ امن اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دروازے کھولیں۔ اور آج میں سندھ کی دھرتی سے ایک بار پھر یہ پیغام تمام بلوچستان کے ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ امن کا جو پیغام ہے، محبت کا جو پیغام ہے، چاشنی کا جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ آئیں، ہتھیار پھینکیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات درست کر کے پاکستان کے اندر شریف شہری بن کے رہیں۔ حکومت بلوچستان اور ریاست پاکستان نے اپنے دروازے ڈائلاگ کے لیے کبھی بند نہیں کیے، ہمارے دروازے ڈائلاگ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو بھی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معصوم لوگ جو مسافر ہیں، وہ معصوم لوگ جو وہاں پر آ کے مزدوری کرتے ہیں، جس میں سندھ دھرتی کے لوگ ہیں، جس میں پنجاب کے لوگ ہیں، ان کو ظالمانہ طریقے سے بسوں سے اتار کے ان کے گھروں میں سو رہے ہیں، وہاں سے بے دردی کے ساتھ قتل و غارت شروع کر دیں۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ساری زندگی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی ہے یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کو؟ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور مظلوم وہ ہے جس کا قتل ہو رہا ہے، ناحق قتل ہو رہا ہے۔ ہم ان قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ایک بار پھر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور اس عظیم دھرتی میں، محبتوں کی دھرتی میں مجھے آنا ہوا، اور میں یہاں سے جو ہے بہت ایک اسپریچولیٹی جو ہے وہ اسپریچولی میں بہت ساؤنڈ ہو کے جا رہا ہوں کہ آج اللہ کرے کہ یہ پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کی کمی ہو۔ سر کون لوگ ہیں یہ جو اتنی کھلم کھلا دہشت گردی کر رہے ہیں؟ آپ حکومت کے عہدیدار ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے بلوچستان کی، ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاک افواج کو شہادتیں دینا پڑ گئی، اور یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ بسوں میں سے اتار کر مارا جا رہا ہے، پھر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ کب تک لاشیں اٹھائیں گے؟ بلوچستان کے ساتھ یہ ظلم کب تک ہوگا؟ لوگ چیخ رہے ہیں، مسنگ پرسن کی اگر بات کریں اس پر آپ پر اپوزیشن تو کیا ہر شہری آپ پر تنقید کر رہا ہے، تو اس پر آپ تھوڑا سا بتائیں نا کہ یہ کیوں مسئلے ہو رہے ہیں؟ آپ کے دو سوال ہیں، میں پہلے سوال کا جواب، دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں۔ یہ مسنگ پرسنس کے بارے میں، پہلے تو یہ سبجیکٹ ڈائسی ہے، یہ کاؤنٹ ڈائسی ہے، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک شخص بھی مسنگ ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن دیر از اے ڈفرینس بٹوین سیلف ڈسپیرنس اینڈ انفورس ڈسپیرنس۔ انفورس ڈسپیرنس کے لیے ایک کرائٹیریا بنایا گیا ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے بنایا ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز وہ کرائٹیریا بناتا ہے، اور اس کرائٹیریا پہ پھر یہ طے کرنا کہ یہ جو انفورس ڈسپیرنس ہے یہ کس نے کیا ہے، یہ کیا سیکورٹی ایجنسیز نے کیا ہے، پولیس نے کیا ہے، CDD نے کیا ہے، اس کے لیے بھی دیر از اے کرائٹیریا، اور حکومت پاکستان نے ایک کمیشن بنایا۔ ہاں، اب اس کو بدقسمتی سے استعمال کیا جاتا ہے پروپیگنڈا ٹول کی صورت میں ریاست پاکستان کے خلاف۔ کیا KP میں جو مسنگ پرسنس کی تعداد ہے وہ بلوچستان کے مسنگ پرسنس کی تعداد زیادہ ہے KP کی؟
میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا کسی نے سوچا ہے کہ کے پی کے مسنگ پرسنس کے بارے میں نہ مین اسٹریم میڈیا میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ بات کرتی ہے، نہ مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ بات کرتی ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست مجموعی طور پہ، اور یہ بدقسمتی ہماری کہ بلوچستان کے کیس میں دیر واز نو اسٹوری ٹیلر. بلوچستان میں یہ جو ریاست کے خلاف ایک آرگنائزڈ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے ریاست کو ان حرکتوں سے کمزور کیا جاتا ہے. اور کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اور اتنا بڑا ڈیول مائنڈ سیٹ ہے کہ آج کراچی سے لے کر خیبر تک ہر بچہ پاکستان کا جو دہشت گردی سو کالڈ مذہب کے نام پر ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو تو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی ہے جو بلوچستان میں ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کو لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ڈپریویشن کے ساتھ. لیکن در حقیقت وائلنس از وائلنس. ہاؤ کین وی ٹریٹ وائلنس ان ٹو ڈفرنٹ آئیڈیاز؟ وائلنس جو ہے اس کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جانا ہے. ہاں، جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی وہ بلوچ، جو عام بلوچ جو ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے ریاست کے ساتھ، لیکن جس نے بندوق نہیں اٹھائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ریاست اس کو انٹیگریٹ کر رہی ہے. اپنے نوجوان کو آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب سے آئی ہے، ہم نے میرٹ پہ لوگوں کو نوکریاں دینا شروع کر دی ہیں. ایک جگہ پہ بھی اب نوکری بکنے کے، جو میں نے پہلے دن اسمبلی میں کہا تھا، آج وہاں پر ایک نوکری بھی نہیں بکنے دی جا رہی. لوگوں کو میرٹوکریسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں وہ نوجوان جس نے بندوق نہیں اٹھایا ہوا لیکن اسٹیٹ سے ڈس انٹیگریٹ ہے اور پروپیگنڈا سے متاثر ہو کے ڈس انٹیگریٹ ہے. تو لہٰذا ہماری حکومت جو ہے وہ نہ صرف مکمل طور پر امن قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے، بلکہ وہ تمام ٹولز، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ اتنی آسان جنگ نہیں ہے. سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع ہے آج، اس مجمع میں جب گرے میں آپریٹ کر رہے ہو تو کیسے پتہ کہ کون بی ایل اے کا ہے اور کون کس کا ہے اور کن کس کا ہے؟ تو اس طرح کی مشکلات ہیں. بلوچستان کی اپنی فیجیلٹیز ہیں. ایک ضلع ہمارے ایک کے پی سے بڑا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسی ٹرین ہے، سو اینڈ سو آن. میں پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، دس از آور ڈیوٹی. یہ ریاست پاکستان نے ہم کو یہ دی ہے. پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب نے مجھ پہ یہ اعتماد کیا ہے. میں اس اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک دن بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہاں پر مکمل امن نہ ہو. اور ہم گورننس کا وہ ماڈل انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں جو ماڈل عام آدمی تک پہنچے، اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچے. بے شک ہمارے کچھ ایسے پروگرامز ہیں جس کا فائدہ شاید آج نہ پہنچے، لیکن 10 سال بعد، 5 سال بعد یقیناً لوگ اس سے مستفید ہوں. سر یہ بتائیں، بلوچستان کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے جوڑے کا قتل ہوا تھا، اس میں سے کچھ گرفتاری ہوئی تھی، اس کیس کی پیش رفت ابھی تک کہاں تک؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آپ دیکھیں، یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو طاقتور لوگ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. اب اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. اس وقت اگر اس کو آپ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں 1 ہفتے اور 10 دن کے اندر، تو یہ 40-50 لوگوں نے مل کے قتل کیا ہے اور فائر کرنے والا ایک آدمی ہے. اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. کوئی جرگہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، آیا ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طریقے سے. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ بربریت، یہ ظلم، نہ یہ قبائلی معاشرے کی تصویر ہے، اور یہ ظلم کو ہم ظلم ہی تصور کریں گے. تو میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ سرفراز بگٹی جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں. سر یہ ٹائم ضرور لگے. سر یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، بالکل ہو رہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان اور ایران کا بارڈر بند کر دیا گیا ہے. یہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے وہاں پر، اسی وجہ سے بند کیا ہے؟ اور دوسرا سر یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں آپ کی حکومت اور وفاقی حکومت سے بار بار ناراض ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، پہلا سوال تو جو آپ کا تھا کہ ایرانین زائرین کے حوالے سے، دیکھیے زائرین کو جو فیسلٹی مل رہی ہے وہ فیسلٹی ہم ان کو بائی ایئر اور فیری سروس کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. اب آپ کو کیونکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو تو میں کوئی کسی کنٹروورسی میں بھی یہاں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے حقائق پس پردہ کچھ اور بھی ہیں. ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلزم
میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پر ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کا کردار ادا کریں, کوئٹہ تشریف لائیں اور پتہ کریں کہ اس کے پیچھے عوامل کیا کیا ہیں. صرف سیکیورٹی کا عوامل نہیں ہے. ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر فیری سروس سٹارٹ ہو جائے, ایئر سروس سٹارٹ ہو جائے, ایک تو لوگوں کو فیسلٹی ملے گی. جہاں انہوں نے 800 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے, اور 800 کلومیٹر میں وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دیٹ لینڈ. اور جو ٹیررسٹ ہیں جن کے پاس یہ وہ ہے کہ وہ کس ایک انچ کو بریچ کریں گے, اور وہاں سے جب ہمارے 9 گول رکتے ہیں وہ آپ میں سے کسی کو نظر نہیں آتے. بدقسمتی سے جو ایک گول ہو جاتا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. صاحب پہلے غیر محفوظ ہیں, اگر ہم کوئٹہ آ جائیں ایسا تو نہیں جیسے ہم سندھ میں پہلے پریشان ہیں, پتہ چلے ہم کوئٹہ آ جائیں تو ہمیں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جنہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن کا بل جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے. تو آپ کیسے سندھ میں پریشان ہیں؟ یہ صرف دیکھیں, ایک آدھ ایگزامپلس دینا, 8,000 10,000 جرنلسٹ تو ہوں گے سندھ میں. آپ ایک کی ایگزامپل دیں گے, 2 کی دیں گے, 10 کی دیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں دیں گے. آج اگر جرنلزم فری نہ ہوتی تو آپ مجھ سے اتنے سخت سوال کر رہے ہوتے یا آپ یہ بات کر رہے ہوتے. تو لہٰذا پاکستان پیپلز چیز سن بتا دیتا ہوں آپ کو, اختر مینگل سے پتہ نہیں کیا محبت ہے, بتا دیتا ہوں. آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ, محترمہ بے نظیر بھٹو جب واپس تشریف لائیں ایگزائل ختم کر کے, تو 2 دھرنے تھے. ایک دھرنا جرنلسٹ کا تھا اور ایک ججز کا تھا. انہوں نے پریفر کیا جرنلسٹ کے دھرنے میں جانا. سو دس از آر ہسٹری. ہم کبھی بھی جرنلسٹ کا گلا وہاں پہ گھونٹنا نہیں چاہتے, لیکن ہماری یہ گزارش ضرور ہے کہ پازیٹیو جرنلزم کریں. اور یہ جو بلوچستان کو آپ 3 لوگوں کی اینک سے دیکھتے ہیں, اس اینک سے دیکھنا چھوڑ دیں. ان میں سے ایک یہ اینک نہیں دیکھیں گے سر.